آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ کنز العرفان: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ ایمان لائے، تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ایسے لوگوں کا۔ تو یہاں سے لے کر المفلحون تک 3 آیات مخلص جو ظاہری باطنی تمام چیزوں میں ایمان والے ہیں، کہ ان کے اندر بھی ایمان ہے، ظاہر میں بھی ایمان نظر آتا ہے۔ پھر 2 آیتیں ایسی آتی ہیں کہ جو بظاہر بھی اور باطن میں بھی کافر نظر آتے ہیں۔ پھر 13 آیتیں ایسی آتی ہیں کہ جن میں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دل تو کفر میں ہیں لیکن بظاہر وہ مسلمان نظر آتے ہیں، کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لائے کہ جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، رب ہے، اسی طرح قیامت کا قائم ہونا، حساب و کتاب ہونا، یہ ساری چیزیں غیب ہے، اور اس پر ایمان جو لائے گا وہ ان میں داخل ہوگا جو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد دل ہے، قلب سے مراد دل ہے، اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر کیا گیا۔ پہلے فرمایا یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، پھر فرمایا بالغیب، اس میں اس کا ذکر کیا۔ ان کے متعلق چند اہم باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ضروریات دین کی سب باتوں کی تصدیق کرے، اگر ایک بھی تصدیق نہیں کرے گا تو وہ کافر مانا جائے گا، اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی جدا گانا ذکر کیا گیا عمل کا۔ اور جیسے اس آیت میں ایمان کے بعد یقیمون الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، اور آگے فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کریں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیب ہے، علم غیب اس کے پاس نہیں تھا تو اس کے پاس ہے۔ تو غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر دلیل نہ ہو، یہ علم ذاتی ہے، علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی، وہاں یہی علم غیب مراد ہے۔ اور دوسرے نمبر فرمایا کہ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ کی ذات و صفات، گزشتہ تمام انبیاء کرام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم۔ یہ چونکہ اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چلا، بتانے سے علم آیا، تو یہ غیر اللہ کا علم، یہ سب اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ آگے دوسرا وصف بیان کیا گیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایمان والوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ وہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی نماز پوری ادا کرتے ہیں، پورے حقوق اس کے ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ٹھیک پابندی پر نماز پڑھے۔ اب یہ معیار آپ غور کریں کہ ہم ایسے متقی لوگوں میں داخل ہیں، ہم وقت میں نماز پڑھتے ہیں،
اگر پڑھتے ہیں تو پھر فرمایا کیا فرائض ادا کرتے ہیں، کیا سنتیں اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، مستحبات اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ باطنی طور پر یہ ہے کہ آدمی کے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ ہو کر ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہم بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ حال بن چکا ہے، ہم فرائض پورے کے پورے ادا کرتے ہیں، ہم واجبات پورے کے پورے ادا کرتے ہیں، ہم سنتیں پوری کی پورے ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے، ہمارا دل کسی اور خیالات میں گیا ہوتا ہے، ہمارا دل نماز کے اندر وہاں گیا ہوتا ہے کہ یار میں نے نماز کے بعد فلاں جگہ پہ جانا ہے، میں نے نماز کے بعد فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام یہ کرنا ہے، نماز کے اندر خیالات آتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں جب رب نے فرما دیا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، متقین لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر ان کے دل میں کسی دوسرے کا خیال آتا ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے متقی لوگ ہیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ جناب والا میں نے نماز پڑھ کے فلاں کام کرنا ہے، پھر نماز کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کاروبار کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اتنے کا نقصان ہو گیا اور اتنے کا فائدہ ہو گیا۔ تو نماز قائم کرنے کے فضائل میں ذکر کرتا ہوں اور نہ پڑھنے کے نقصانات بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایمان والے تو کامیاب ہیں، لیکن فرمایا کہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال نہیں آنے دیتے، حضور کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال نہیں آنے دیتے، فرمایا کہ ایسے بندے کی نماز قبول ہے، ایسا بندہ خشوع خضوع والی نماز ادا کرتا ہے، یہ ہے متقین لوگ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، پھر رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے مولا میں نکما سا بندہ ہوں، تیرا عاجز لاچار بندہ ہوں، اپنے اس بندے کی نماز قبول کر لے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں کہ جی میرے جناب میرے نام کے آگے حاجی صاحب لکھ دو، میرے نام کے آگے نمازی لکھ دو، میرے نام کے آگے صدقہ و خیرات کرنے والا لکھ دو، میرے نام کے آگے فلاں فلاں یہ لکھ دو۔ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر بندہ پوچھ لے کہاں جا رہا ہے، میں جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اب بندہ وہ غور کرے کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میری نیت یہ ہوتی کہ یار میں نماز پڑھنے تو جا رہا ہوں، میرے ساتھ اگر جس نے پوچھا ہے اگر میں اس نیت سے بتا دیتا کہ یار آپ بھی آ جائیں نماز پڑھنے میں بھی جا رہا ہوں، تو ثواب تو دگنا ملنا تھا نا۔ ایک اس کو بتانے کا، ایک اس کو کہنے کا کہ آپ بھی آئیں، اور دوسرا آپ کو ملنا تھا۔ لیکن آپ نے یہاں پہ بھی اپنا آپ دکھایا، ریاکاری کی، جس کی وجہ سے آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرح وضو کیا، پھر میری طرح 2 رکعتیں نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ نماز میں کسی کا خیال نہ آنے دیا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یار ہم تو اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ریاکاری کر کے سارے اعمال برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعتیں نماز پڑھتا کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب میرا آپ غور کریں کہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا خیال نہ آتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب وہ لوگ غور کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پر مداوت کی
تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی اور نجات ہوگی، اور جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی وہ نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ برہان ہوگی۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ بندہ مشقت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پھر ریاکاری کر کے اپنی نماز کی جو اس نے حفاظت کرنی تھی وہ حفاظت نہیں کرتا، تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہمارا بھی یہ حال بن چکا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ریاکاری کرنے سے نماز کی حفاظت ہوگی، نہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ مسجد سے باہر آتے ہیں، پھر گانا باجا سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر بے حیائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر وہی جو دنیا والے کام ہم پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ ویسے ہی جاری رہتے ہیں۔ ارے بندہ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگ کے آیا ہے، مولا میری بھی بخشی فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشی فرما دے، میرے اساتذہ کرام کی، پیر مرشد کی، ساری امت کی بخشی فرما دے۔ پھر آ کر نماز سے باہر، مسجد سے باہر آ کر پھر وہی کام، بے حیائی والے کام، گانے باجے والے کام، گالی گلوچ والے کام ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم کس طرح حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ داخل ہوگا، جس سے وہ داخل ہوگا نا، اللہ رب العزت اس جہنم کے دروازے پہ بندے کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور اگلا وصف بیان ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی متقین کا ایک وصف ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم اپنی نماز کی بھی حفاظت کریں اور تیرے ہوئے دیے ہوئے رزق سے بھی خرچ کریں، اور غیب پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو خبریں دی قیامت بھی آئے گی، اسی طرح حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہے، اس پہ ایمان تو ہے، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جب بھی نماز پڑھے اس کو ریاکاری کی نظر نہ کرے، جب بھی نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔